الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى. اما بعد، میرے بھائیو اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو مکلف بنایا ہے. باقی ساری کائنات اللہ کے نظام کے تحت خود بخود چل رہی ہے، اس کو سمجھانا بتانا نہیں پڑتا، ایک دفعہ اللہ نے کہہ دیا ویسے چل رہی. انسان کو اللہ تعالیٰ نے مکلف بنایا ہے اور اس میں خیر اور شر کی طاقت رکھی ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ اچھے راستے پر بھی چل سکتا ہے، یہ برے راستے پر بھی چل سکتا ہے، دونوں اختیار ہیں اور دونوں طرح کی محنت ساتھ ساتھ ہو رہی ہے. ایک شیطان کی محنت ہے جو الٹے راستے پہ لے کے چلتا ہے، ایک اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی محنت ہے جو سیدھے راستے پر لے کر چلتے ہیں. شیطان کی محنت مسلسل ہے، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، تو میں سیدھے راستے پہ بیٹھ جاؤں گا، چوکڑی مار کے بیٹھوں گا. ہماری زبان میں کہتے ہیں پتھلا مار کے بیٹھ جانا، مطلب کچھ نہیں ہے. اور ثم لآتینہم من بین ایدیہم، سامنے سے حملہ کروں گا، ومن خلفہم، پیچھے سے حملہ کروں گا، وعن ایمانہم، دائیں طرف سے حملہ کروں گا، وعن شمائلہم، بائیں طرف سے حملہ کروں گا. ولا تجد اکثرہم شاکرین، وہ خود ہی کہہ رہا ہے کہ تو پھر دیکھ لے گا یا اللہ کہ تیرے ماننے والے تھوڑے ہی نکلیں گے، سب کو میں گھیر لوں گا. فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، مجھے تو نکال رہا ہے تو میں تیرے بندوں کو دنیا ایسی خوبصورت کر کے دکھاؤں گا کہ سب اس کے دیوانے ہو جائیں گے. ثُمَّ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور سب کے سب کو میری کوشش ہوگی کہ میں سب کو گمراہ کر دوں. تو اب شیطان کیا کرے گا؟ وہ دنیا کو بڑا بنا کے دکھائے گا اور ہماری خواہشات اور ہماری اندر کی ضروریات انہیں پورا کرنا ہماری زندگی کا کام بتائے گا. اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو بھیج کر وہ ہمارا ایک ذہن بناتا ہے. درمیان میں ایک بات کہ انسان جس چیز کی حیثیت دل سے نکالتا ہے تو اس کی رعایت بھی چھوڑ دیتا ہے. جس چیز کو بے قیمت سمجھے اس کی رعایت نہیں کرتا، جس کی عظمت ہو، قیمت ہو، محبت ہو، اس کی رعایت کر کے چلتا ہے. ہم جو اللہ سے ٹکراتے ہیں، ایک تو اپنی ذات کی وجہ سے ٹکراتے ہیں. میں کچھ اور چاہتا ہوں، اللہ کچھ اور چاہتا ہے. میں وہ کرتا ہوں جو میرا جی چاہتا ہے، وہ نہیں کرتا جو اللہ چاہتا ہے. ایک تو یہ بڑی وجہ ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم اس کائنات میں جو کچھ کرتے ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے کرنے سے ہو رہا ہے، ہم نہیں کریں گے تو کیسے ہوگا، اور اس کرنے میں بہت سے طریقے غلط چل رہے ہیں. تو یہ شیطان کہتا ہے یہ چھوڑو گے تو سب گیا. تیسرا جو انسان اللہ سے ٹکراتا ہے وہ اس دنیا کی وجہ سے ٹکراتا ہے کہ دنیا کی عظمت ہے، مال کی محبت ہے، گھروں کی جائیداد کی محبت ہے، اس میں آدمی لگ کر اللہ پاک کا باغی ہو جاتا ہے. تو ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے سے ہمارا ایک ذہن بناتا ہے. سب سے پہلے ہماری نفی اللہ کرتا ہے. کسی چیز کی قیمت ہوتی ہے اس کی ذات سے، اس کے میٹیریل سے. سونے کی انگوٹھی اور قیمت ہے، چاندی کی انگوٹھی اور قیمت ہے، لوہے کا چھلا ہو اور قیمت ہے. تو یہ میٹیریل کیسا ہے؟ جب آپ سے کہا جائے گا سونے کی انگوٹھی ہے تو آپ ذرا غور کریں، چاندی کی ہے تو اور ذرا نظر کم ہو جائے گی. کوئی کہے لوہے کا چھلا ہے تو شاید آپ دیکھنا ہی گوارا نہ فرمائیں. تو ہم اپنی ذات میں کیا ہیں؟ جو آدمی اپنی ذات میں دھوکے میں پڑتا ہے نا، میں سید، میں قریشی، میں پٹھان، یا میں سردار، میں بادشاہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو توڑتا ہے. أَلَمْ يَكُنْ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ، کیوں نہیں شاہ جی، خان جی، سردار جی، آپ کو پتہ نہیں کہ آپ ایک نطفہ ہیں، ٹپکتا ہوا منی کا قطرہ ہیں.
فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، کبھی آپ نے غور کیا کہ آپ کس چیز سے بنے ہیں؟ خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، آپ ایک اچھلتے پانی سے بنے ہیں۔ اس پانی کی حیثیت کیا ہے؟ تو ایک ناپاک پانی ہے، من ماء مہین، وہ گندا ناپاک بے حیثیت پانی ہے۔ قتل الانسان ما اکفرہ، ستیہ ناس ہو تیرا اے میرے بندے، بنانے والا خود ہی۔ ہماری ناشکریاں دیکھ دیکھ کے تو اللہ تعالیٰ تھوڑے سے خطاب کو سخت کرتے ہیں، قتل الانسان ما اکفرہ، ستیہ ناس ہو تیرا اے انسان، تو کتنا ہی ناشکرا ہے۔ من ای شیء خلقہ، کبھی دیکھا ہے تم کس چیز سے بنے ہو؟ من نطفہ، یا وقف ہے، من نطفہ، جو کہ یہ ہمارے قاری حضرات عربی نہیں سمجھتے تو من نطفۃ خلقہ، کبھی اس کو آگے ملاتے ہیں کبھی پیچھے ملاتے ہیں، حالانکہ اللہ یہاں وقف ہے، ہتھوڑا مار رہا اللہ تعالیٰ، من نطفہ، ٹھہرو یہاں، یہ نہیں من نطفۃ خلقہ، فقط عربی تو آتی نہیں، کبھی قرآن کو آگے ملا دیتے ہیں کبھی پیچھے ملا دیتے ہیں، ہمارے اماموں کا اللہ ہی حافظ۔ تو یا من نطفہ، ٹھہرو، اللہ ٹھہرا رہا ہے، من نطفہ، تیرا ستیہ ناس ہو، کس چیز سے تو بنا ہے؟ ایک گندے پانی سے، خلقہ، اسی نے بنایا، فقدرہ، اسی نے اس کو ایک ترتیب اور تقدیر اور انداز سے بنایا، ثم السبیل یسرہ، وہی تمہیں تنگ راستے سے باہر لایا، ثم اماتہ، اسی نے تمہیں موت دے دی، فاقبرہ، اسی نے تمہیں مٹی میں مٹی کر دیا، ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب چاہے گا تمہیں دوبارہ زندہ کر دے گا۔ تو یہ آیات اور اس قسم کی، اور وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، یہ اس سے بھی پہلے کی کہانی سنا دی کہ تم نطفہ کیا ہو، تم تو ایک مٹی ہو۔ کون سی مٹی؟ من حمأ مسنون، وہ مٹی جس میں پانی ڈالا، پھر اس نے بلبلے چھوڑے، وہ گارا بنی، اس نے بلبلے چھوڑے، وہ کالی ہو گئی، بدبودار ہو گئی، جب وہ بدبودار ہوئی، گارا جب تیار ہو جاتا ہے تو کالا ہو جاتا ہے، بدبودار ہو جاتا ہے، بلبلے چھوڑتا ہے، پھر اس کو استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تو تمہاری اوقات ہے۔ اب تم کہو گے ہم سید قریشی پٹھان شیخ راجپوت، تو تم سب پاگل ہو، دیوانے ہو اگر ان چیزوں پہ فخر کرتے ہو۔ ان آیات سے اللہ ہماری ذات کی نفی کرنا چاہتا ہے۔ تم سونے کا چھلا نہیں ہو، لوہے کا چھلا ہو، بے حیثیت ہو۔ من نطفۃ امشاج، مرد عورت کا پانی، من منی یمنا، من نطفۃ اذا تمنا، من ماء دافق، من ای شیء خلق۔ ان ساری آیات سے اللہ ایک ذہن بنانا چاہتا ہے۔ مطلب بتانے کے لیے تو ایک دفعہ کافی تھا کہ ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا، نطفے سے بنایا، تو بار 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 اللہ دہراتا کیوں ہے؟ یہ دہرائی ذہن سازی کے لیے ہے، یہ دہرائی ذہن سازی کے لیے ہے، ذہن بنانے کے لیے بار بار کہنا پڑتا ہے، بار بار کہنا پڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بار بار لا رہے ہیں، نطفے ہو، مٹی ہو، حمأ مسنون ہو، نطفۃ تمنا، من منی یمنا، من ماء دافق، من نطفۃ امشاج، من حمأ مسنون، یہ بار بار ذہن بنا کر سنا کر اللہ ہمارا یہ ذہن بنانا چاہتے ہیں کہ تم اپنی ذات میں کچھ نہیں ہو۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہے کہ اپنی رعایت مت کرو، اللہ کی ذات کی رعایت کرو، کیونکہ اللہ کون ہے؟ اللہ نور السماوات والارض، تم تو ہو گندے پانی اور اللہ نور ہی نور ہے، اور تم تو ہو بے حیثیت اور اللہ للہ ملک السماوات والارض، زمین آسمان کا بادشاہ ہے۔ تو ادھر ہماری حیثیت مٹاتا ہے، اپنی حیثیت بٹھاتا ہے کہ اپنی ذات میں بہت بڑا ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اپنی ذات میں بے مثل ہے، لیس کمثلہ شیء، اپنی ذات میں اتنا نور ہے، لا تدرکہ الابصار،
دیکھا نہیں جا سکتا. اس لیے تو موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا نا ارینی دکھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی نہیں دیکھ سکتے. یہ تو قرآن ہے نا، حدیث پاک. یا موسیٰ لن یرانی حی الا مات، جو زندہ دیکھے گا مر جائے گا. ولا رطب الا تدہدہ ولا یابس الا تفرق، مجھے کوئی خشک چیز دیکھے گی یا تر چیز دیکھے گی وہ بکھر جائے گی، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی، مجھے کوئی برداشت نہیں کر سکتا. تو ادھر ہماری ذات کی نفی کرتا ہے، اپنی ذات کی حیثیت قائم کرتا ہے کہ بڑی ذات ہے. اللہ اکبر، اللہ بڑا. وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر سب سے بڑا. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کا راضی ہو جانا بہت بڑا. لَمَقْتُ اللَّهِ اکبر، اللہ تعالیٰ کا غصہ بہت بڑا. فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت بڑا. وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ اکبر، اللہ کی عطا بہت بڑی. تو اکبر، اکبر یعنی سب سے بڑا. یہ اللہ نے اپنے اوپر بولا ہے، میں بڑا، میرا ذکر بڑا، میری عطا بڑی، میری بخشش بڑی، میرا عذاب بڑا، میرا غصہ بڑا. ان آیات سے اللہ ہماری نفی کر کے اپنی حیثیت قائم کرتا ہے. تو صاحب حیثیت سے تو اور کوئی دبتا ہے. پھر انسان جو آگے دھوکہ کھاتا ہے وہ اپنی صفات سے، میں بڑا ڈاکٹر ہوں، میں تو بہت پڑھا لکھا ہوں، میں بڑا عالم ہوں، میں تو بہت کچھ جانتا ہوں، میں بڑا فلسفی ہوں، میں بہت کچھ جانتا ہوں، میں بڑا انجینئر ہوں، میں بہت کچھ جانتا ہوں، میں بڑا سائنسدان ہوں، میں بہت کچھ جانتا ہوں، میں بڑا تاجر ہوں، میں نے بڑی ساری اکنامکس پڑھی ہوئی ہے، میں ساری فزکس جانتا ہوں، ساری کیمسٹری جانتا ہوں. تو آدمی آ کر اپنی صفات میں پھر دھوکہ کھا جاتا ہے کہ تھوڑا سا پڑھ کے، تھوڑا سا دیکھ کر اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگ جاتا ہے. ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ پڑھا لکھا طبقہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالی اس کی نفی کر رہا ہے، اور ہمارے علم کی نفی اور ہماری صفات کی نفی کر کے اپنے علم کی، اپنی صفات کی عظمت بٹھا کر ہمیں اپنے تابع کروانا چاہتا ہے کہ اللہ پہ قربان جائیں. اگر اللہ یہ سب کچھ نہ کرے، صرف اتنا کہ میری مانو، ہم مجبور ہیں. یہ اس کا کرم ہے کہ اتنا کچھ سنا 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 کے اللہ تعالیٰ ہمیں ایک راستے پہ لا رہا ہے. اگر اللہ کچھ بھی نہ سنائے، صرف اتنا حکم قرآن کی 500 آیات سنا دے بس، جس میں حلال حرام کرنے کے نہ کرنے کے، باقی سارا قرآن نہ آتا، صرف 500 آیات آتی جن میں اللہ نے کہا ہے نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکات دو، جہاد کرو، شراب نہ پیو، زنا نہ کرو، سود نہ کھاؤ، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو. کرنے کے اور نہ کرنے کے بتا کر باقی سارا قصہ ٹھپ کر دیتا تو بھی ہم مکلف تھے کہ اس کی مان کے چلتے، اس پہ قربان جائیں جو ماں سے زیادہ شفقت سے ہمیں سمجھا رہا ہے، باپ سے زیادہ محبت سے ہمیں سمجھا رہا ہے، اور ہماری انگلی پکڑ کر ہمیں ایک رخ پہ لا رہا ہے، اور اپنے محبوب ترین بندوں کو ساتھ جوڑ رہا ہے. سمجھاؤ انہیں، سمجھاؤ انہیں. وہ پتھر مار رہے، نہیں سمجھاؤ انہیں. وہ پھر پتھر مار رہے. نوح علیہ السلام کو مارتے مارتے گرا دیتے تھے، یہاں تک کہ بے ہوش ہو کے گر جاتے تھے نوح علیہ السلام. تو ان کی قوم ہی ان کو اٹھا کے ان کے گھر میں ڈال دیتی. تو صبح جب اٹھتے تو پوچھتے یا اللہ کیا کروں؟ کہتے جاؤ پھر انہیں کو سمجھاؤ، جاؤ پھر انہیں کو سمجھاؤ. یہ اللہ کی محبت و شفقت ہے. تو اللہ تعالیٰ اب ہماری دوسری صفائی فرما رہے ہیں. میں تو یہ بہت پڑھا لکھا آدمی ہوں، میں نے تو امریکہ سے ڈگری لی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انہ کان ظلوما جہولا، تم بہت بڑے جاہل ہو. صرف جاہل نہیں کہا، جاہل نہیں کہا، جہولا، بہت بڑے جاہل ہو. ظلومن، بڑے ظالم ہو، بڑے جاہل ہو. اور جو کچھ ہم نے تمہیں تھوڑا بہت دے دیا ہے
تو یہ انتہا نہیں بلکہ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، ہم نے تمہیں تھوڑا سا علم دیا ہے۔ تھوڑے علم والے ڈاکٹر کے پاس کوئی علاج کرانے جاتا؟ تھوڑے علم والے وکیل سے کوئی اپنا مقدمہ لے کے جاتا؟ تھوڑے علم والے سے تو ہر کوئی بچتا ہے، نیم حکیم خطرہ جان نہیں مشہور۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب سے فرما رہا ہے کہ تم سب تھوڑے علم والے ہو، تو کیا کرو؟ بڑے علم والے کے تابع ہو جاؤ۔ بڑے علم والا کون ہے؟ وہ اللہ ہے، عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال۔ اب یہ آیات یہ ذہن دے رہی کہ اللہ کا علم بڑا کامل ہے۔ سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار۔ یہ اللہ ہماری نفی کر کے اپنا اس بات کروا رہا ہے کہ تم تو جاہل ہو، ظلوما جہولا فخور فرح فخور یئوس قنوط، تم بے صبر، تم ناشکر، خلق الانسان ضعیفا، تم کمزور، کان الانسان عجولا، تم جلد باز، کان الانسان کفورا، تم ناشکر، کان الانسان قصورا، تم بخیل، کان الانسان اکثر شیء جدلا، تم لڑنے والے جھگڑنے والے، ان الانسان خلق ہلوعا، تم بے صبر، تم بے صبر، ان الانسان لربہ لکنود، اپنے رب کے ناشکر۔ ان ساری آیات کو جمع کر کے اللہ تعالیٰ اب یہ بار بار جو دوہرا رہا ہے، بار بار جو دوہرا رہا ہے، کبھی کنود کہتا ہے، کبھی کفور کہتا ہے، کبھی قصور کہتا ہے، کبھی ہلوع کہتا ہے، کبھی منوع کہتا ہے، کبھی جزوع کہتا ہے، کبھی فخور کہتا ہے، کبھی قنوط کہتا ہے، یہ کبھی ظلوم کہتا ہے، کبھی جہول کہتا ہے۔ یہ بار 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 اللہ ہمارے اوپر ہتھوڑے مار رہا ہے۔ تمہارا علم بھی کچھ نہیں، تمہاری معلومات بھی کچھ نہیں، تم جو کچھ جانتے ہو کچھ نہیں۔ جیسے اپنی ذات کی نفی کروائی، ایسے آگے ہماری صفات کی نفی کروائی کہ تمہارا علم ناقص، تمہارا دیکھنا ناقص، تمہارا سننا ناقص، تمہارا بول ناقص، تمہارا تجربہ ناقص، تمہاری طاقت ناقص، تمہاری زندگی ناقص، تمہارا مال ناقص۔ جس دنیا میں تم رہتے ہو جب وہ دنیا ہی ناقص ہے تو تم اس میں پیدا ہونے والے کیسے کامل ہو سکتے ہو؟ لہذا کیا کرو؟ اپنی ذات کو بھی کی بھی نفی کرو اور جو جانتے ہو اس کی بھی نفی کرو کہ ہمارا جانا بھی کچھ نہیں۔ آپ دیکھتے نہیں کہ سود پہ 100 کے 110 ہو جاتے ہیں، اور اللہ کے نام پر خرچ کر دیں تو 100 کے 90 ہو جاتے ہیں۔ 100 میں سے 10 روپے فقیر کو دے دیے، یہ 90 ہو گئے، یعنی 100 پہ 10 روپے سود لیا، یہ 110 ہو گئے۔ اب بچے سے لے کر 80 سال کے بوڑھے تک سب کہیں گے 110 زیادہ ہیں اور 90 تھوڑے ہیں۔ نظر تو یہی آتا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے کہ میرے علم سے دیکھو، میرے علم سے سمجھو اور میری نظر سے دیکھو کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور جو اس کے نام پہ خرچ کرتا ہے اس کو بڑھاتا ہے۔ تو اللہ کا علم یہ بتا رہا ہے کہ 110 تھوڑے ہیں اور 90 زیادہ ہیں، ہمارا علم یہ بتا رہا ہے کہ 110 زیادہ ہیں اور 90 تھوڑے ہیں۔ جبھی تو یہ بینکوں نے سارے ملک کا گھیرا ڈالا ہوا ہے اور یہودی نظام معیشت نے ساری دنیا کو جکڑا ہوا ہے، اور یہ تاجر کہتے ہیں سود کا نظام نہ ہو تو پھر تجارت کیسے چلے؟ تو ریڑیاں لگا لو، چھولے بیچو اگر سود نہیں چھوڑ سکتے، کہ یا تو موت نہ ہو یا تو موت نہ ہو۔ اگر موت ہے تو پھر تو اللہ سے صلح کرنی پڑے گی۔ اگر زندہ رہنا ہے ہمیشہ پھر جو مرضی کرے انسان، اگر مر کے مر جانا ہے پھر جو مرضی کرے انسان، اگر مر کے حساب کتاب نہیں پھر بھی جو مرضی کرے انسان، اور اگر مر کے موت ہمیں ایک اور زندگی میں داخل کر دیتی ہے اور قیامت کا دن ہمیں اللہ کے سامنے کھڑا کر دیتا ہے، اور قرآن پکار پکار کے کہتا ہے ان یوم الفصل کان میقاتا، وہ طے ہو چکا ہے۔ یوم ينفخ في الصور فتأتون افواجا، جب پکار پڑے گی اور تم فوج در فوج آؤ گے۔ وفتحت السماء فكانت ابوابا، آسمان کے دروازے کھل جائیں گے۔ وسيرت الجبال فكانت سرابا، اور پہاڑ ریت بن کے مٹا دیے جائیں گے۔ ان جہنم كانت مرصادا،
آج تم دیکھو گے جہنم کی لپٹیں اور اس کی بھڑک اور اس کی چنگھاڑ اور چیخ و پکار، وہ کن کے لیے ہے؟ للطاغین مآبا، یہ ایسے نافرمانوں کے لیے ہے جو دنیا میں میرے علم کا مذاق اڑاتے تھے، میری شریعت کو ناقابل عمل سمجھتے تھے اور اپنے علم پر چلتے تھے، اپنے قانون بناتے تھے، اپنی مرضی پر چلتے تھے۔ تو یہ کیا ہوگا؟ لابثین فیہا احقابا، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ کیا ملے گا؟ کچھ نہیں۔ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، نہ ٹھنڈک نہ پانی۔ کیا ہے؟ الا حمیما وغساقا، کھولتا پانی، کانٹے دار جھاڑیوں کا کھانا، ایسے کانٹے کہ منہ میں ڈالیں گے تو حلق میں اٹک جائے گا، نہ نیچے اترے گا نہ باہر نکلے گا۔ پھر کہیں گے پانی لاؤ، پانی۔ وہ پانی ایسا ہوگا کہ اس پانی کا ایک لوٹا 7 سمندر میں ڈال دیا جائے تو 7 سمندر ابلنے لگ جائیں گے، وہ پینے کو ملے گا۔ 100 کے ٹیمپریچر پر پانی کھولتا ہے، ہم اس میں ہاتھ تو درکنار، اس کی بھاپ کے اوپر بھی ہاتھ رکھ دیں تو ہاتھ جل جائے گا۔ تو جو پانی کا ایک لوٹا 7 سمندروں کو کھولا دے وہ کس ٹیمپریچر پہ کھڑا ہوگا، اور وہ پینے کو ملے گا۔ لیکن یہ اتنا درد ہوگا یہاں کہ ان کو پینے میں عافیت نظر آئے گی اور نہ پینے میں بربادی نظر آئے گی۔ مجبور ہو کر جب پیئیں گے تو وہ کھانے کو بھی نیچے اتارے گا اور ان کی آنتوں کو بھی کاٹتا ہوا پخانے کے راستے سے باہر نکال دے گا، اور پھر ایک فرشتہ آئے گا اور اس کی گندگی کو، آنتوں کو اٹھا کر پھر اس کے منہ میں ڈال دے گا اور پھر اندر جا کے فٹ ہو جائیں گے۔ الا حمیما وغساقا جزاء وفاقا، یہ پورا بدلہ ہے۔ کیوں؟ انہم کانوا لا یرجون حسابا، ان کو اس دن کا یقین نہیں تھا۔ وکذبوا بآیاتنا کذابا، یہ مجھے جھٹلاتے رہے، میری نشانیوں کا انکار کرتے رہے۔ وکل شیء احصیناہ کتابا، اور ہم بھی ہر چیز کو لکھتے رہے۔ فذوقوا، چکھو، فلن نزیدکم الا عذابا، اب تمہارا عذاب بڑھے گا گھٹے گا نہیں۔ یہ آیت دوزخ والوں کے لیے سب سے خطرناک آیت ہے قرآن پاک میں، سب سے شدید آیت، اس سے زیادہ شدید آیت دوزخ والوں کے لیے اور کوئی نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرا رخ، تصویر کا دوسرا رخ دکھایا۔ ڈرو نہیں، ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وكواعب اترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والارض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا۔ ایک دم رخ پلٹا۔ اگر ہمارے اندر پورا ایمان ہو تو یہ دوزخ کی آیات ہمارا کلیجہ پھاڑ کے رکھ لیں۔ تو اللہ تعالیٰ قریب ہے کہ اس کے بندے جہنم کو سن کے بے قرار ہوں، بے تاب ہوں، نا امید ہوں، تو ایک دم برقع پلٹ دیا۔ ان للمتقین مفازا، ڈرو نہیں، جنہوں نے تقوی اختیار کیا ان کے لیے کامیابی ہے۔ حدائق واعنابا، ان کے لیے باغات ہیں، جنتان ذواتا افنان، جنتان مدہمتان سرسبز ٹہنیوں والی، فیہما من کل فاکہۃ، فیہما عینان تجریان، اس میں چشمے بہتے ہوئے، فیہما عینان نضاختان، اس میں چشمے فوارہ مارتے ہوئے، فیہما من کل فاکہۃ زوجان، پھلوں کے جوڑے جوڑے، فاکہۃ ونخل ورمان، کہیں انگور کہیں کھجور، اور کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار قسم کے پھل لگا دیے، اور متکئین علی فرش، تخت بچھا دیے، فرسر مرفوعہ، اکواب موضوعہ، آگے اللہ تعالیٰ نے جام لگا دیے، اور نمارق مصفوفہ، قالین بچھا دیے، زرابی مبثوثہ، گاؤ تکیے لگا دیے، ولدان المخلدون، نوکروں کو دوڑا دیا، بے اکواب و اباریق، کسی کے ہاتھ میں جام ہے، کسی کے ہاتھ میں دستے والا، کسی کے ہاتھ میں بے دستے والا، کسی کے ہاتھ میں چاندی کا، کسی کے ہاتھ میں سونے کا، کسی میں معین کی شراب، کسی میں سلسبیل کی شراب، کسی میں رحیق کی شراب، کسی میں تسنیم کی شراب، کسی میں زنجبیل کی شراب، کسی میں کافور کی شراب، کسی میں پانی، کسی میں شہد، کسی میں دودھ، ولدان المخلدون باکواب واباریق وکأس من معین لا یصدعون عنها ولا ينزفون، یہ وہ شراب ہے جسے پی کر نہ تمہارے سر میں درد ہو، نہ سر چکرائے، لذت بھی بڑھے، کیفیت بھی بڑھے،
پر نہ سر چکرائے، نہ بے ہوش ہو، نہ ایسا مست ہو کہ الٹیاں بھی کرے پیشاب بھی کرے تو پتہ نہ چلے، نہ ایسا دیوانہ ہو کہ نہ بیوی کا پتہ چلے نہ بیٹی کا پتہ چلے۔ یہ وہ شراب ہے جس کو تمہارے اللہ نے تیار کیا ہے، اور ان میں کچھ ایسے عالی شان ہوں گے کہ سقاہم ربہم شرابا طہورا، کئیوں کو اللہ خود شراب پیش کرے گا۔ لے لو دنیا میں حرام کی، آج ہمارے ہاتھ سے پیو۔ تو ایک دم رخ بدلا، حدائق و اعنابا، باغ انگور۔ صرف انگور تو اللہ نام لیتا ہے، یہ انگور یہ نہیں ہوگا، یہ انگور نہیں ہوگا، صرف نام ہے۔ طلح منضود، کیلے طے بتے، اس کا مطلب نہیں یہ کیلے، سنیں، نخل کھجور ورمان انار، یہ نہیں، یہ تو سمجھانے کے لیے ہے۔ ان کی حقیقت بالکل جدا ہوگی، بالکل جدا ہوگی۔ وہ تو ایسا ہے کہ کھجور منہ میں رکھے اور خیال انار کا ہے تو یہی کھجور انار میں تبدیل ہو جائے گی، اور انار کھاتے کھاتے خیال کیلے کا ہے تو یہی کیلا بن جائے گا، آم کا ہے تو یہ آم بن جائے گا۔ وہ بالکل جدا تصور ہے۔ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون۔ میرے بندو تمہیں کیا خبر تمہاری راحت کے لیے میں نے کیا چھپا کے رکھا ہے، تم فیصلہ باد کے عاشق ہو گئے۔ پانی بھی کڑوا، سڑکیں بھی ٹوٹی ہوئی، اور اگر دنیا ہی ساری دنیا ہی، عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام نے، اگر اللہ تعالیٰ دنیا کو بناتا سونے چاندی سے اور جنت کو بناتا گارے مٹی سے تو بھی عقل والے پر واجب تھا کہ دنیا کا شوق نہ کرتا، جنت کا شوق کرتا، کیونکہ دنیا آخر چھوڑ جانا تھا اور جنت میں ہمیشہ جا کے رہنا تھا۔ تو جسے چھوڑ جانا ہو اسے جی کیا لگانا۔ اللہ نے تو ایسا نہیں کیا، اس کو گارے مٹی سے بنایا، اسے سونے چاندی سے بنایا۔ وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا، اور تمہارے لیے خوبصورت بیویاں ہیں جن کے سینے اٹھے ہوئے ہیں اور تمہاری ہم عمر ہیں، غرب جو تم پر عاشق ہیں، اترابا جو تمہاری ہم عمر ہیں، کأنہن بیض جیسے انڈا ہوتا ہے چھپا ہوا، انڈے کے اندر سفید چھلکا، رنگت ایسی، کأنہن الیاقوت والمرجان جیسے یاقوت اور مرجان ہوتا ہے، کامثال اللؤلؤ المکنون جیسے چھپا ہوا موتی ہوتا ہے، جیسے چھپا ہوا موتی ہوتا ہے، اور عربا اترابا اور کواعب اترابا، اور انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا۔ ایک تو وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسا حسن بخشا، ساتھ یہ صفت بخشی، جتنی دفعہ اپنی بیوی سے ہم بستری کر کے جدا ہوگا اللہ پھر اسے کنوارا کر دے گا۔ وَكَأْسًا دِهَاقًا، اور ساتھ جام ہیں بھرے ہوئے، كَأْسًا دِهَاقًا جام ہیں بھرے ہوئے، وَإِذَا رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، کہا تو جا جس ملک کو تو خواہش کرتا ہے، یہاں تو ایک ہی پاکستان کا بادشاہ بنے گا، سارے تو بن سکتے، میں تمہیں ایک ایک کو بادشاہ بنا دوں گا جنت میں۔ سب سے چھوٹے درجے کا بادشاہ جو ہے جنت کا، اس کے 80,000 نوکر ہوں گے اور 100 محل ہوں گے، اور اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا۔ آج سے 10 گنا نہیں، جس دن پیدا کی وہ جو دھماکہ ہوا، اس دھماکے سے جو زمین ساری اسلامی قوتیں اس کے سامنے سر جھکائے کھڑی ہیں، 40 دن کے بعد کہنے لگا یہ پڑی تمہاری حکومت جس کے نیچے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون ہو، میں ایسی حکومت کو لات مارتا ہوں، دے دو جس کو دینی ہے۔ جو اتنی یہ سوتر منڈی نہیں چھوڑ سکتے، کھوکھا نہیں چھوڑ سکتے، ہم چھڑوا نہیں رہے، یہ کہہ رہے ہیں حرام چھوڑ دو، حرام، جھوٹ چھوڑ دو، سود چھوڑ دو، حرام چھوڑ دو، غلط چھوڑ دو، خیانت چھوڑ دے، چھوڑ دے۔ دنیا نہیں چھوڑوا رہا ہے، جو دنیا کا حرام ہے وہ ہم نہیں چھوڑوا رہے، اللہ کہہ رہا ہے چھوڑ دو، کیونکہ اس کے بندوں نے تو یہ چھوڑ کے دکھایا کہ 3 بر اعظم تک جس شخص کی حکومت چل رہی ہو اور کوئی اس کے سامنے سر نہ اٹھا سکتا، ان کا یہ پڑی تمہاری حکومت جس کے نیچے حسین کا خون ہو، مجھے ایسی حکومت نہیں چاہیے۔
اور ہم اسی امت میں سے ہو کر جھوٹ نہ چھوڑیں اور سود نہ چھوڑیں، رشوت نہ چھوڑیں، کبھی گزارا نہیں ہوتا، مر جائیں۔ ہمیں گزارے کو نہیں دیکھنا، ہم نے اللہ کے امر کو دیکھنا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، وہ کرنا ہے جو اللہ چاہتا ہے، وہ نہیں کرنا جو میں چاہتا ہوں یا لوگ چاہتے ہیں۔ ہمارا اللہ مقصود ہے، ہم ہر چیز کو چھوڑ سکتے ہیں، اللہ کو نہیں چھوڑ سکتے، ہر چیز کو قربان کر سکتے ہیں، اللہ کے امر کو قربان نہیں کر سکتے۔ ترکت ہوا لیلا وصعدا بمعزل وعدت الى مسحوب اول منزلی۔ امام غزالی نے دیکھو، لوگوں نے دنیا کو بھی لات ماری اور دینی منصب جب ان میں دنیا داخل ہوئی تو ان کو بھی لات ماری۔ جو مدرسہ نظامیہ تھا نا عباسی دور میں، ملک شاہ کا کہ وزیر نظام الملک کا بنایا ہوا، وہ اتنا بڑا عہدہ بن گیا ایک زمانے میں کہ صدر مدرس کی مجلس میں امیر المومنین خلیفۃ المسلمین اگر آ جائے تو قانون میں یہ شق تھی کہ صدر مدرس اپنی نشست سے نہیں اٹھے گا، امیر المومنین کو جہاں جگہ مل جائے بیٹھ جائے، واز سنے، درس سنے، جانا چاہے چلا جائے۔ اور اگر صدر مدرس امیر المومنین کے دربار میں جائے گا تو امیر المومنین اس کے لیے کھڑا ہوگا، اس کو جگہ دے گا، اس کو بٹھا کر پھر آ کر اپنی مسند پہ بیٹھے گا۔ صدر مدرس اتنا بڑا عہدہ بن گیا تھا دینی لحاظ سے۔ امام غزالی سب سے چھوٹی عمر کے ہے، نہ ان سے پہلے کوئی بن سکا 24 سال کی عمر میں، نہ ان سے بعد کوئی بن سکا، 24 سال کی عمر میں صدر مدرس بنا لیے گئے۔ اتنا بڑا علم تھا اور 28 سال کی عمر میں لات مار دی۔ کیوں کہ اس میں دنیا آ گئی تھی، وجاہت ہوا اور حشم قدم، تو 10 سال صحرا کے تھکے کھائے۔ بتائیے کتنے صدر مدرس آئے مدرسہ نظامیہ کے، کسی کا نام کسی کو پتہ ہے سوائے امام غزالی کا نام اللہ نے قیامت تک روشن کر دیا۔ 10 سال دھکے کھائے۔ ایک دفعہ ایک آدمی نے کہا کہ بڑے پاگل آدمی ہو تم، اتنی بڑی عزت کو تم نے چھوڑ دیا اور یہ دھکے کھاتے پھر رہے ہو۔ تو انہوں نے یہ شعر پڑھے جو میں نے آپ کو بھی سنایا، انہوں نے کہا ارے میاں ترکت ہوا لیلا وصعدا بمعزل وعدت الى مسحوب اول منزلی فنادت بي الاشواق مهلا فهذه منازل من تهوى رويدك فانزلي، کہ ہم نے لیلا کو چھوڑ دیا اور سودا کو چھوڑ دیا۔ یہ کلام عرب میں ایک مضمون ہے شعر میں تشبیہ کا، اس میں عشق کے اشعار ہوتے ہیں، تو عام طور پر لیلا، سودا، بوسینا یہ 3 نام آتے ہیں جن کو عشق میں استعمال کیا جاتا ہے۔ تو انہوں نے یہاں 2 نام استعمال کیے، کہا میں نے لیلا بھی چھوڑ دی، سودا بھی چھوڑ دی، یعنی اللہ کے غیر اور اللہ کے علاوہ ہر معشوق میں نے چھوڑ دیا اور اپنے پہلے ساتھی کی طرف میں لوٹ گیا اور اپنے پہلے محبوب کے گھر کی طرف میں لوٹ گیا۔ اور جب ادھر کو سواری کا رخ مڑا اور محبوب کے گھر کے آثار نظر آئے اور نشانات نظر آئے تو میرے شوق نے مجھے پکارا، فنادت بی الاشواق مہلا فہذہ، ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ، یہی تیرا در ہے، یہی تیری منزل ہے، اپنا سامان اتار دے۔ تو اللہ کے بندے، ہم نے سب کچھ چھوڑا تو ہم نے اللہ کو پا لیا، اب ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ اور اللہ کی قسم، جس نے اللہ کو پا لیا اس نے سب کچھ پایا، اور جس نے اللہ کو پا لیا وہ کبھی ناکام نہ ہوا، اور جس نے اللہ کو کھو دیا وہ کبھی کامیاب نہ ہوا۔ آج سے لے کر آدم علیہ السلام تک اور آج سے لے کر قیامت تک کائنات ایک انسان ایسا نہیں دکھا سکتی نہ دکھا سکے گی کہ جسے اللہ ملا اور وہ ناکام ہو گیا۔ اور آج سے لے کر آدم علیہ السلام تک اور آج سے لے کر قیامت تک اللہ کی قسم کائنات کوئی ایسا انسان نہ دکھا سکتی ہے نہ دکھا سکے گی کہ جس نے اللہ کو کھویا اور پھر وہ کامیاب ہو گیا۔ یہ ناممکن ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ ملے اور وہ شخص ناکام ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ نہ ملے اور وہ شخص کامیاب ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ جس سے اللہ ملا وہ کامیاب ہے، اسے سب کچھ ملا، جس سے اللہ نہ ملا
وہ ناکام ہے، اسے کچھ نہ ملا، چاہے سارا جہان سونا چاندی بن کے اس کے گھر کی باندھی بن جائے اور دنیا کی عزت اس کے گھر کے غلام بن جائے اور کائنات کی حکومتیں اس کو آ کے سجدہ کریں اور ساری دنیا کے خزانے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوں، اگر اسے اللہ نہیں ملا تو میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ ناکام ہے، اسے کچھ نہ ملا۔ جن بھائیوں کھڑے ہیں آپ حضرات جو ہے پیچھے سے اندر تشریف لے آئیے، تو جگہ اللہ کے حکم سے ہے جی، پیچھے والے ساتھی جو ہے جو کھڑے ہیں اندر مسجد میں تشریف لے آئے۔ اور میرے بھائیوں، جسے اللہ مل گیا، جسے اللہ مل گیا اسے کچھ نہ ملا، نہ کھانے کو ملا، نہ پینے کو ملا، نہ رہنے کو ملا۔ عیسیٰ علیہ السلام سے بڑا پانچ بڑے انبیاء میں عیسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پانچ بڑے رسول کہلاتے ہیں۔ ان میں عیسیٰ علیہ السلام نہ گھر نہ در، جہاں رات آئی پڑھ کے درخت کے نیچے سو گئے، ہاتھ کا سرہانہ، چلو کا پیالہ، یہ ان کی زندگی۔ اور ایک رات آئی بارش اور بھاگے، فلسطین جیسا ٹھنڈا ملک، بھاگے دائیں بائیں ادھر ادھر، کوئی چھپنے کو جگہ ملے، جائے پناہ نہیں ملی۔ ایک غار دیکھا، اس میں جو اندر جانے لگے تو آگے شیر بیٹھا ہوا، تو باہر آ گئے، کہنے کے میرے مولا شیروں کو پناہ دی، ابن مریم کے لیے ٹھکانا ہی کوئی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً جبریل کو بھیجا کہ کیوں غم کرتے ہو، تیری آج بھی رات کی تھکن کے بدلے میں جنت کی 400 حوروں سے تیری شادی کروں گا اور 1000 سال تک سارے جنت والوں کو تیرا ولیمہ کھلاؤں گا۔ اگر اللہ تعالیٰ مل گیا اور کچھ نہ ملا تو اللہ کی قسم یہ کامیاب ہے۔ یہ سولی پہ لٹکا ہو، یہ آروں سے چیرا ہو، اس کا گوشت کنگھیوں سے اتار دیا گیا ہو، اسے آگ میں جلایا گیا ہو، اسے بھوکے شیروں کے سامنے ڈالا ہو، یا اس کی ٹانگوں میں زنجیریں ڈال کر اسے تپتی ریت پہ گرایا گیا ہو، یا اسے سمندروں میں پھینکا گیا ہو، یا اس کی بوٹی بوٹی کر دی گئی ہو، یا اس کو چیل اور کتوں کے حوالے کر دیا گیا ہو، یہ کبھی ناکام نہیں، یہ کامیاب ہے۔ تاریخ ان لوگوں کو نہیں بھلا سکتی، نہ آئندہ آنے والی انسانیت بھلائے گی جو اللہ کے نام پہ مرے، جو اللہ کے نام پہ دکھے، جو اللہ کے نام پہ لٹے، جو اللہ کے نام پہ پٹے، جو اللہ کے نام پہ لٹک گئے، وہ عزت پا گئے، وہ کامیاب ہو گئے، وہ ساری دنیا میں اپنے نام کو باقی رکھ گئے، وہ مر کے بھی زندہ ہو گئے، اور جنہوں نے اللہ کو کھویا وہ زندگیاں پا کے بھی برباد ہو گئے۔ آج تاریخ ان لوگوں کو جانتی نہیں ہے جنہوں نے پیٹ کی پوجا کی، جنہوں نے بڑے بڑے گھر بنائے، جنہوں نے اولادوں کے لیے بیلنس چھوڑے۔ دیکھو تاریخ کے صفحات میں اگر تمہیں کوئی نظر آئے گا تو کوئی اکا دکا نظر آئے گا، اور کھولو تاریخ کے صفحات جو اپنی زندگی خون سے لکھ گئے، جو پیٹ پہ پتھر باندھ گئے، جو سولیوں پہ لٹک گئے، جو آروں سے چر گئے، جو کنگھیوں سے گوشت ادھڑوا گئے۔ دیکھو تاریخ نے ان کے نام بھی محفوظ کیے، ان کی ذات محفوظ کی، ان کی قبروں کو محفوظ کیا، ان کے ایک ایک قول اور فعل کو محفوظ کیا۔ انہیں نہیں بھلا سکتی تاریخ کہ جو اس کائنات کا خالق ہے اس نے ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیوست کر دی۔ یزید اتنی بڑی حکومت لے گیا لیکن کوئی اس کو محبت سے نہ یاد کرتا ہے، نہ اسے کوئی محبت سے پڑھتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے سامنے ایک شخص نے کہہ دیا امیر المومنین یزید، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اسے کوڑے لگوائے، اور جو اپنے سب کچھ لٹا گیا اور بوٹی بوٹی ہو گیا اور قیمہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا زندہ کیا کہ قیامت تک کے لیے اس کی داستان کو لازوال بنا دیا۔ یہ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سولی پہ لٹکا کر 40 نیزے باز، نیزے مارنے والوں کے نام آج کسی کو یاد نہیں، پر جس سے نیزے پڑے خبیب، وہ 40 نیزوں کے ساتھ چھلنی ہو گئے، پر تاریخ نے ان کو اپنی گود میں لے لیا اور قیامت تک کے لیے ان کے نام کو بلند کر دیا۔ سولی پہ لٹکے ہوئے اشعار بھی نقل کر دیے، حالانکہ جب ان کو قتل کیا جا رہا تھا تو ایک شخص مسلمان نہیں تھا وہاں موجود، سب مرنے والے کافر۔ ان کافروں کو اللہ نے خبیب کے آخری اشعار،
آگے منتقل کرنے پہ مجبور کر دیا کہ حضرت خبیب جب سولی پہ لٹکے اور انہیں اشعار کہے تو قریش مکہ تھے، انہوں نے ان کے اشعار آگے ہم تک پہنچائے. وقد خيروني الكفر والموت دونه وقد حملت عيناي من غير مجزعي وما بي حذار الموت إني لميت ولكن حذاري جحم نار ملفعي فلست بمبد للعدو تخشعا ولا جزع إني إلى الله مرجعي فذا العرش صبرني على ما يراد بي فقد قطعوا لحمي وقد آثمت معي. یہ ان اشعار کے راوی اس وقت کوئی مسلمان نہیں جسے خبیب سے ہمدردی ہو کہ اس کے کلام کو نقل کر لے اور لکھ لے اور محفوظ کر لے اور آگے پہنچا دے. کافروں کے دلوں کو اللہ نے مسخر کر دیا. وہ بعد میں ان میں مسلمان ہوئے، ابو سفیان مسلمان ہوئے اور سعید بن زید مسلمان ہوئے اور کتنے لوگ مسلمان ہوئے، لیکن جب یہ شعر کہے جا رہے ہیں ایک بھی ایسا نہیں جو اس کے قول کا معتقد ہو. وہ تو اس کی جان کے دشمن ہیں. اپنے دشمن کی باتیں کون یاد رکھتا ہے؟ جس کو قتل کیا جا رہا ہو اس کی باتیں کون نقل کرتا ہے؟ پر یہ وہ اللہ ہے جو بتا رہا ہے جو میرے نام پہ مرے گا اس کے دشمن بھی اس کا گیت گائیں گے. ہم اپنی جان پہ، ہم اپنی جان کے لیے مر رہے ہیں، ہم اپنے پیٹ کے لیے مر رہے ہیں، ہم اپنی اولاد کے لیے مر رہے ہیں، ہم اپنے پیسے کے لیے مر رہے ہیں. یہ مرنا کوئی مرنا نہیں. روزانہ کروڑوں مکھیاں مر جاتی ہیں کھاتے کھاتے، کروڑوں مچھر مر جاتے ہیں کھاتے کھاتے، لاکھوں کتے مر جاتے ہیں کھاتے کھاتے، ہزاروں شیر مر جاتے ہیں کھاتے کھاتے، لاکھوں سانپ مر جاتے ہیں کھاتے کھاتے. اگر میں بھی اپنے بچوں کے لیے اور اپنے پیٹ کے لیے اور اپنی شہوت کے لیے اگر میں بھی کھاتے کھاتے اور اپنے تقاضے پورے کرتے کرتے مر گیا تو ایک جانور مرا، ایک انسان مرا، کیا فرق ہے؟ ایک فیصلہ آباد میں مچھر مر گیا، ایک فیصلہ آباد کا سیٹھ مر گیا، کیا فرق ہے؟ ایک مکھی مر گئی، ایک مزدور مر گیا، کیا فرق ہے؟ ہم اپنے لیے نہیں جیتے، ہم اپنے لیے نہیں مرتے. ہمارا جینا بھی اللہ کے لیے، ہمارا مرنا بھی اللہ کے لیے ہے. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. ان سے کہہ دو میرا جینا میرے اللہ کے لیے، میرا مرنا میرے اللہ کے لیے، میری جان میرے اللہ کے لیے، میرا مال میرے اللہ کے لیے، میری عبادت میرے اللہ کے لیے، میری نماز میرے اللہ کے لیے. مجھے اسی بات کا حکم ہے کہ میں اللہ 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 کرتے کرتے دنیا سے چلا جاؤں. اللہ تعالیٰ یہ ذہن دیتا ہے قرآن میں کہ تم کچھ نہیں ہو، جو سب کچھ ہے اس کی مانو. اللہ یہ ذہن دیتا ہے قرآن میں تمہارا پڑھا لکھا کچھ نہیں، اس کی مانو جس کا علم خطا سے پاک ہے، جس کی نظر خطا سے پاک ہے، جس کا سننا خطا سے پاک ہے. میں ایک بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، یہاں دو بولنا شروع کر دیں تو آپ کو کسی کو بھی نہیں سمجھ میں آئے گا. اور اگر آپ سب بولنا شروع کر دیں تو کون سمجھے گا؟ اور آپ کا اور میرا اللہ وہ اللہ ہے کہ یہ سارے انسان بھی بولیں اور سارے جنات بھی بولیں، اور پہلے بھی آ جائیں وہ بھی زندہ ہو کے بولیں، پچھلے بھی آ جائیں وہ بھی ہمارے ساتھ مل کے بولیں. ہم سب اپنی زبانوں میں بولیں، اردو، انگریزی، فارسی، ہندی، سنسکرت، فارسی، پرشین، ترکی، پتہ نہیں کیا کیا. کتے اپنی زبان میں بولیں، شیر اپنی زبان میں بولیں، ہاتھی اپنی زبان میں بولیں، مکھیاں اپنی زبان میں بن بنائیں، مچھر اپنی زبان میں، بھنورے اپنی زبان میں، پروانے اپنی زبان میں، سانپ اپنی پھنکار میں، پرندے اپنی چہچہاہٹ میں، پانی ہو، پتھر ہو، آگ ہو، مٹی ہو، ہوا ہو، خشک ہو، تر ہو، نباتات، جمادات، حیوانات اور انسان اور جن اور فرشتے، آسمانی، فرشی، عرشی، ساری کائنات ایک زبان پکارے. ہمارا اللہ وہ اللہ ہے جو سب کی الگ الگ سن کے سمجھے گا اور اس سے یہ غلطی نہیں پڑے گی کون کیا کہہ رہا ہے. لا يشغله سمع عن سمع لا تغلطه كثرة المسائل. اس کو اتنوں کا بولنا اسے غلطی میں نہیں ڈالتا، اتنوں کا بولنا اسے غافل نہیں کرتا، اتنوں کا بولنا لا يتبرم بإلحاح ذوي الحاجات، اتنوں کا بولنا اسے تنگ نہیں کرتا، پریشان ہو جاتا ہے. دو بچے ماں سے اکٹھا بولیں وہ پریشان ہو جاتی ہے، کیا تم نے میرا سر کھا لیا ہے؟ ایک ایک کر کے اپنی بات سناؤ. وہ اللہ ہے جو سب کی سنے اور نہ گھبرائے اور نہ بھولے اور نہ بھٹکے اور نہ چوکے اور سب کا چاہا سب کو دے دے تو اس کے خزانوں میں قطرے کے برابر بھی کمی نہ آئے. اس کا دیکھنا ایسا
یہاں تو نظر ویسے ہی کمزور ہے، وہاں سے آگے نظر نہیں آتا. یہ جو پچھلے بیٹھے ہیں خالی ان کے ایسے خاکے نظر آ رہے ہیں، شکلیں نہیں نظر آ رہی. میں انہیں خاکہ نظر آ رہا ہوں، شکل نہیں نظر آ رہی. چشمہ لگائیں گے تھوڑا سا اور واضح ہوگا، دوربین لگائیں گے تھوڑا سا اور واضح ہوگا. اس کے باوجود بھی انسان کی نظر میرے بھائیوں ایک حد تک ہے، آگے نہیں ہے. اور ہمارا اللہ خود اپنی نظر کو بتاتا ہے. وہ عرش پر اور کالی رات میں چونٹی، کالے پہاڑ پر، کالا پہاڑ، کالی رات، کالی چونٹی، وہ عرش پر. اور اللہ تعالیٰ یوں نہیں فرما رہا کہ میں چونٹی دیکھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ یوں فرما رہا ہے یرا دبیب النملۃ السوداء علی الصخرۃ الصماء فی اللیلۃ الظلماء. کالے پہاڑ پر کالی چونٹی یوں جا رہی ہے، اس کے چلنے سے اس کے جو حقیر اور کمزور پاؤں ہیں وہ ایک نشان چھوڑ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یوں نہیں کہہ رہا کہ چونٹی دیکھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ یوں فرما رہا ہے یہ حقیر چونٹی کے پاؤں جو اس سے بھی زیادہ حقیر ہیں، یہ جو لکیر چھوڑتے جا رہے ہیں، تمہارا رب عرش پہ بیٹھ کے یہ لکیر دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے. لا الہ الا اللہ. صرف پکارنے سے نہیں سنتا، یا اللہ یہ سن لیا اس نے، یا اللہ یہ بھی سنا اس نے، یا اللہ یہ بھی سنا اس نے، یا اللہ یہ بھی اس نے سنا، یا اللہ یہ بھی اس نے سنا. اور اس کو میری زبان نے نہیں بولا، میرے کانوں نے نہیں سنا، میں نے دل میں کہا، میرے اللہ نے یہ بھی سنا. تو قرآن ایک ذہن بناتا ہے کہ اپنے آپ کے غلام بن کے مت چلو، اپنے پیشوں کے غلام بن کے مت چلو، اور اپنی دنیا کے غلام بن کے مت چلو. دنیا تمہاری مچھر کا پر ہے، دھوکے کا گھر ہے، مکڑی کا جھالا ہے، متاع الغرور ہے، دار الغرور ہے، متاع قلیل ہے، کسراب بقیۃ یحسبہ ظمآن ماء ہے، لعب ہے، لہو ہے، زینت ہے، تفاخر ہے، تکاثر ہے. ذرا قرآن کے ورق تو کھولو کہ اللہ بنانے والا دنیا کو کیا کہہ رہا ہے، کھیل تماشا. ادھر اسٹیڈیم میں فٹ بال ہوا، کرکٹ ہوا، لوگوں نے کہا کھیل ہو رہا ہے. ادھر 8 بازاروں میں لوگوں نے کہا کام ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بھی کھیل وہ بھی کھیل. ادھر ایک مداری نے ڈگڈگی بجائی اور کچھ دیوانے گٹھے ہو گئے اور وہ بندر نچا رہا، کبھی سانپ نکال رہا، تو گزرنے والے نے دیکھا تو کہا تماشا ہو رہا ہے. اور ادھر نظر دوڑائی تو ادھر کا کام ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ادھر یہ جو پلازا کھڑا ہے اس میں بھی تماشا ہو رہا ہے، اور یہ جو مداری ڈگڈگی بجا رہا ہے اس میں بھی تماشا ہو رہا ہے. یہ سب تماشا ہے، لہذا اس کے دھوکے میں نہ ہو. کیا تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات سے ہٹاتا ہے، صفات سے ہٹاتا ہے، دنیا سے ہٹا کر چاہتا کیا ہے؟ یوں چاہتا ہے میرے پابند بن کے چلو. یہ نہیں کہہ رہا روٹی نہ کھاؤ، کہتا وہ کھاؤ جو میں کھلانا چاہتا ہوں. یہ نہیں کہتا کپڑے نہ پہنو، کہتا وہ پہنو جو میں پہنانا چاہتا ہوں. یہ نہیں کہتا کاروبار نہ کرو، کہتا وہ کرو جو میں کروانا چاہتا ہوں. یہ نہیں کہتا بولو نہیں، کہتا بولو پر جو میں بلوانا چاہتا ہوں. سننے سے نہیں روکا کہ وہ مت سنو جس سے میں روکتا ہوں. تو یہ تب ہوگا جب اللہ کی عظمت دل میں آئے گی. یہ نفی ہے لا الہ، اس لیے نفی پہلے ہے لا الہ. سب سے دیکھو پتھر کی نفی کرنا کون سا مشکل کام ہے. یہ پتھر معبود نہیں ہے، اپنی ذات کو الہ بنایا ہوا ہے. آج کا پتھر، آج کا معبود پتھر نہیں ہے. آج کا معبود میرا نفس ہے، میری دکانیں ہیں، میرے کاروبار ہیں. افرائیت افرائیت افرائیت، کیا خوبصورت خطاب ہے جو اللہ تعالیٰ ایک دم جھنجھوڑتے ہیں جیسے کسی کے کندھے سے پکڑ کر اس کو یوں ہلایا جائے. سنتے نہیں ہو، سمجھتے نہیں ہو. افرائیت یا افرائیت اس طرح آ رہا ہے، دیکھتے نہیں ہو. کیا یا اللہ من اتخذ الہہ ہواہا، جو اپنے نفس کی پوجا کرنے لگ گیا، جس نے نفس کو اپنا معبود بنا لیا. لا الہ، یہ پتھر نہیں معبود، اللہ معبود ہے. یہ تو بہت آسان ہے. یوں کہ لا الہ، یہ لا کی تلوار کو چلاؤ اپنی ذات پر، پھر چلاؤ اپنی تجارت پر، پھر چلاؤ اپنے پیشے پر. لا الہ، تجارت کچھ نہیں، اللہ ہی سب کچھ ہے. لا الہ، ذمہ دارہ کچھ نہیں، اللہ ہی سب کچھ ہے. لا الہ، حکومت کچھ نہیں، اللہ ہی سب کچھ ہے. لا الہ،
علم کچھ نہیں، ڈگریاں کچھ نہیں، اللہ ہی سب کچھ ہے. لا الہ، ڈاکٹری کچھ نہیں، اللہ ہی سب کچھ ہے. لا الہ، یہ کیمسٹری کچھ نہیں، فزکس کچھ نہیں، انجینئرنگ کچھ نہیں، اللہ ہی سب کچھ ہے. پھر لا الہ، میری ذات کچھ نہیں، میرا اللہ سب کچھ ہے. پھر لا الہ، میری اولاد کچھ نہیں، میرا اللہ سب کچھ ہے. پھر لا الہ، ساری کائنات سے پر چلا کر اوپر اٹھو. لا الہ، سورج چاند کچھ نہیں، اللہ ہی سب کچھ ہے. لا الہ، جبریل کچھ نہیں، اللہ ہی سب کچھ ہے. لا الہ، اسرائیل تو مچھر نہیں مار سکتا، مجھے کیا مارے گا، اللہ ہی سب کچھ ہے. عرش سے نیچے لے کر تحت الثری تک سب کو اللہ نے یوں لا کی چھری کے ساتھ کاٹ دیا ہے. اور یہ سب کچھ کاٹ کے اللہ کہتا ہے یہ سب کچھ نہیں الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ. تیرا اللہ سب کچھ ہے، تیرے اللہ کا سب کچھ ہے. لہذا اے دنیا کے انسانوں، اپنے اللہ کی مان لو، اپنے اللہ کے بن جاؤ. اللہ سے زیادہ قدردان نہیں، اللہ سے زیادہ مہربان نہیں، اللہ سے زیادہ کوئی محبت کرنے والا نہیں، اللہ سے زیادہ کوئی تمہاری سننے والا نہیں. لا الہ الا اللہ. چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را. اپنے اللہ سے پہچان پیدا کرو میرے بھائیو. ہم تو راہ ہی بھول گئے اللہ کے. اوہو، کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہ تھی، کبھی ہم بھی تم میں بھی راہ تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا. تمہیں یاد ہو کہ یہ نہ یاد ہو. پتہ نہیں مومن نے کس ترنگ میں کہا تھا، تو مجھے تو یہاں فٹ آیا ہے، جیسے اللہ ہمیں کہہ رہا ہو کہ مجھے پہچانتے نہیں ہو، میں تمہارا وہ رب ہوں جسے تم کبھی راتوں کو اٹھ کے پکارتے تھے. کبھی تمہاری خلوت میرے نام سے آباد تھی، کبھی تمہارے بازار میرے نام سے آباد تھے، کبھی تمہارے گھر میرے نام سے آباد تھے، کبھی تمہارے سراپا میں سمایا ہوا تھا، تمہارے وجود میری محبت سے سرشار تھا، کبھی تمہارا دل میرا عرش تھا، کبھی میری محبت تمہارے رگ و پے میں خون سے زیادہ تیز رفتاری سے دوڑتی تھی، کبھی تمہارا دل میرے عرش سے زیادہ تمہارا مسکن تھا. میری تجلیاں تمہارے دلوں پہ اتنی پڑتی تھی جتنی عرش پہ نہیں پڑتی تھی، پر ہم تو ویسے ہی رہے، تم ہمیں بھول گئے. تبلیغ کا کام اللہ کی طرف لوٹنے کی محنت ہے. بھائیو، اللہ سے جی لگا لو. اس کے لیے گھر چھوڑنا پڑے گا. گھر بیٹھے ملنے کا سودا نہیں ہے. اللہ جس کو چاہے دے دے، کوئی ہمارا تو دعویٰ نہیں ہے، وہ اس کی اپنی داد ہے، جس کو چاہے دے دے. پر اسی کا قانون بتا رہا ہوں کہ گھر چھوڑے بغیر یہ سودا نہیں ملتا. دنیاوی محبوب قربان کیے بغیر کائنات کا بادشاہ، زمین آسمان کے بادشاہ کی محبت ملے، دینا چاہے جس کو چاہے دے دے، ملنا پڑے گا. یہ جو بہت سے تبلیغ والے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو دین اپنے نبیوں سے زیادہ پیارا ہے، وہ اسی نادانی میں کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے دین کے لیے نبیوں کو مشقت میں ڈالا، تو پتہ چلا کہ دین اللہ کو نبیوں سے بھی زیادہ پیارا ہے. خیر یہ تو ان کی بے علمی کی بات ہے نا، کہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب اپنے نبی ہیں. دین سے بھی زیادہ محبوب اللہ کو اپنا نبی ہوتا ہے. شریعت سے زیادہ محبوب اللہ کو محمد مصطفیٰ ہیں. قرآن سے زیادہ محبوب اللہ کو اللہ کا اپنا رسول ہے. دین اسلام سے زیادہ محبوب اللہ کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے. طائف کے پتھر پڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ دین زیادہ قیمتی ہے اللہ کے رسول سے. اللہ کے رسول کی برکت سے تو دین قائم ہوا. جس کی برکت سے دین قائم ہوا وہ کیسے قیمتی ہو سکتا ہے؟ قیمتی تو اللہ کا رسول ہے. پر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہا ہے مجھ تک پہنچنے کا جو راستہ ہے اس میں پتھر پڑتے ہیں، اس لیے میرے سب سے محبوب کو بھی پڑ رہے ہیں. مجھ تک پہنچنے کے لیے تانے سہنے پڑتے ہیں، اس لیے دیکھو اپنی ہی قوم کے تانے میرا محبوب سن رہا ہے. کسی سچے کو کہہ دو جھوٹا تو اس کو گولی لگنے سے زیادہ یہ بات لگتی ہے. کسی پاک دامن پر
तोहमत लगा दो। तो कहता इसलिए तो कहते हैं जराहात सिनान लहल सियामो वला यल्कामो मा जरहल लिसानो, कि तलवार का जख्म, तीर का जख्म, गोली का जख्म तो मिट जाता है, ये जबान का लगा हुआ जख्म नहीं मिटता। ऐसे पाक नबी को कोई दीवाना कहे, कोई पागल कहे, कोई बेवकूफ कहे, कोई जादूगर कहे, कोई कज़्ज़ाब कहे, कोई क्या कहे, क्या आपके दिल पे गुजरती होगी? कहे मेरे नबी हम ये तेरी उम्मत को बताना चाहते हैं कि मुझ तक आने का रास्ता यही है। इसमें अपने भी दीवाने कहेंगे, लोगों की नजर में दीवाना बनना पड़ेगा, लोग पागल कहेंगे, दीवाना कहेंगे, पत्थर मारेंगे, बोल के पत्थर, हकीकी पत्थर। दुनिया घटेगी, घर छूटेगा, पर मेरा मिलने का राह यही है और कोई रास्ता नहीं है। ये मतलब नहीं कि अल्लाह को दीन अपने महबूब से प्यारा हो गया, लेकिन दीन आने का रास्ता यही है, अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता यही है। और हम तो कमजोर हैं, हमारे साथ वो नहीं हुआ जो पलों के साथ हुआ। हम सिर्फ कबीरा गुनाहों से निकल जाएं तो भी बहुत कुछ मिल जाएगा। तो एक तो अल्लाह ताला मेरे भाइयों हमें अपने खौल से निकालना चाहता है। हम अपने खौल से निकलें, अपने खौल से निकलें और अपने इल्म से निकलें, अपनी दुनिया से निकलें। ए अल्लाह जो तू कहेगा वो कर गुजरेंगे, जिससे रोकेगा रुक जाएंगे। ये है ला इलाहा इल्लल्लाह। छोड़नी पड़े दुनिया छोड़ देंगे। अब बताओ क्या जवाब देंगे पाकिस्तान के ताजर, वो यजीद के बेटे हजरत मुआविया को, जिन्होंने 3 बर्र-ए-आज़म की हुकूमत को लात मार दी। इब्राहिम बिन अदम का नाम तो ज्यादा मशहूर हो गया ना अजम में, और ज्यादा बाद के हैं। उन्होंने एक छोटी सी हुकूमत छोड़ी बलख की, इतनी सारी, ये बलख का सूबा अफगानिस्तान में, एक फैसलाबाद के जिले के बराबर। 3 बर्र-ए-आज़म की हुकूमत को लात मार दी। तो ये आज के ताजर कैसे कहेंगे कि हम कैसे छोड़ सकते थे? तो अल्लाह यूं लाएगा, देखो इसने हुकूमत छोड़ी मेरे लिए, तू सूद नहीं छोड़ सकता था, झूठ नहीं छोड़ सकता था, रिश्वत नहीं छोड़ सकता था, जुल्म नहीं छोड़ सकता था। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंत अहलुहु फसल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंत अहलुहु वफ़अल बिना मा अंत अहलुहु इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरह। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनह व फ़िल आखिरति हसनह वक़िना अज़ाबन नार वक़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा वफ़्क़िना लिमा तुहिब्बु व तर्ज़ा वजअल आखिरतना खैरन मिनल ऊला। या अल्लाह हम कमजोर हैं, ज़ईफ़ हैं, हमारे हाल पर रहम फरमा। हम ताकतवर नहीं कि तुझसे लड़ सकें, हे अल्लाह हम कुव्वत वाले नहीं कि तुझसे टक्कर ले सकें। हम बड़े कमजोर, बड़े ज़ईफ़ और अपने नफ्सों पे जुल्म किया है। तूने समझाया हम न समझे, तूने रोका हम न रुके, तेरा खाया तुझसे टकराए, तेरी दी हुई आंखों से गलत देखा, तेरे दिए हुए कानों से गलत सुना। तो या अल्लाह तेरी दी हुई जुबान से गलत बोला। इस जिस्म में कोई बाल ऐसा नहीं जिससे तेरी नाफरमानी का दाग न लगा हुआ हो। इस वजूद में कोई गोश्त की बोटी ऐसी नहीं जिसमें गुनाहों की नहूसत दाखिल न हो चुकी हो। या अल्लाह अगर तूने माफ नहीं किया हमारे लिए हलाकत बर्बादी है। ऐ हमारे रब, ऐ रहीम करीम अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमा दे, हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। या अल्लाह आज तक जिंदगी तेरी नाफरमानी में गुजरी है, आज तक तेरी नाशुक्री में गुजरी है, और ये इतने बंदे तेरे और इतनी बंदियां तेरे सामने अपने गुनाहों के इतराफ में हाथ उठाए हुए हैं। तो सखियों से भी बड़ा सखी है। माफ करना तेरी सिफत है, दरगुजर करना तुझे पसंद है। तेरी रहमत तेरे गुस्से से आगे है, तेरा फजल, तेरा अफ़्व, तेरे इंतकाम से आगे है। हम भी तुझसे बनी इसराइल वाले नौजवान की तरह कहते हैं कि हमें अज़ाब देने से तेरा मुल्क ज्यादा नहीं होता, माफ करने से तेरा मुल्क कम नहीं होता। तो हमें माफ फरमा दे,
کوئی رات ایسی نہیں جس میں تیری نافرمانی نہ ہوئی ہو، کوئی دن ایسا نہیں جب تیری نافرمانی میں نہ گزرا ہو۔ ہمارے پیچھے گناہوں کی ایک لمبی فہرست ہے جو تو خوب اچھی طرح ہم سے بھی زیادہ جانتا ہے۔ ہم تو کرتے ہیں، بھول جاتے ہیں، تو بھولتا بھی نہیں۔ یا اللہ، کسی ایک جرم پر بھی پکڑ لے تو ہمیں جہنم میں جانے کے لیے کافی ہے۔ اے ہمارے رب، یا اللہ تو ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما۔ ہم تو تجھے کوئی نیکی بھی ایسی نہیں دکھا سکتے کہ جو تیری بارگاہ میں پیش کرنے کے قابل ہو۔ ہم تو آج تک یا اللہ ایک سجدہ ایسا نہیں کر سکے کہ جس میں صرف تو ہی تو ہو، تیرا غیر نہ ہو۔ ہمارے تو سجدے بھی دنیا کھا گئی، ہماری نمازیں بھی دنیا سے آلودہ ہو گئی۔ ہم تجھے منہ دکھانے کے قابل نہ رہے، زمین پہ چلنے کے قابل نہ رہے۔ یا اللہ تو ہی ہے اس گھاٹی سے پار لگانے والا۔ اپنے حبیب کی امت پر رحم فرما دے۔ ہماری اجتماعی انفرادی زندگی میں جو بھی نافرمانی آ چکی ہے معاف کر دے۔ یا اللہ تیرے حبیب کی امت کو اجڑے بڑی صدیاں گزری ہیں، ان کو اوروں کے ہاتھوں مرتے ٹوٹتے بڑا زمانہ گزرا ہے۔ اس امت کا خون بیڑ بکری سے بھی سستا ہو گیا ہے۔ یہ زمین صدیوں سے تیرے نبی کی امت کے خون سے سیراب ہو رہی ہے۔ یا اللہ ہمارے گھروں سے امن اٹھ گیا، ہمارے بازاروں سے امن اٹھ گیا، ہر وقت آفتوں میں گر گئے ہیں، اپنے گناہوں کی وجہ سے گرے ہیں۔ ہمارے گناہ اس قابل ہیں کہ زمین آسمان ہم پہ ٹوٹ پڑتے۔ تیرا رحم و کرم ہے کہ ہم سانس لے رہے ہیں اور تو ہمیں کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے۔ یا اللہ اپنے غضب کے دروازے اب بند فرما دے۔ ہم تجھے ناراض کر چکے، ہمیں پتا ہے تو ناراض ہوا ہے۔ اے اللہ نفرتوں کی آگ جو بھڑک رہی ہے تیری نافرمانی کا پتہ دے رہی ہے، محبتیں جو اٹھ گئی ہیں وہ تیری ناراضگی کا پتہ دے رہی ہیں، عداوتیں جو پیدا ہو گئی ہیں تیری ناراضگی کا پتہ دے رہی ہیں، اولاد نافرمان وہ بھی تیری ناراضگی کا پتہ دے رہی ہیں۔ یا اللہ ہمارے پاس کوئی عمل تجھے راضی کرنے والا ہے نہیں، نہ ہم پیش کر سکتے ہیں نہ ہم دکھا سکتے ہیں۔ یا اللہ تو اپنے فضل سے ہی راضی ہو جا۔ اس غفلت کی فضا میں یہ اتنے بندے تیرے سامنے ہاتھ اٹھائیں، اتنے بندے کسی بخیل کے در پہ چلے جائیں، اس کو بھی شرم آ جائے۔ تو ہے ہی سخیوں سے بڑا سخی، ویسے ہی اپنے بندے سے تو ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے۔ یا اللہ ہماری کوئی جائے پناہ نہیں، اس وقت دنیا ہماری اجڑی، آخرت ہماری اجڑی، دین ہم گوا بیٹھے، دنیا میں سکھ ہم نے نہ دیکھا۔ یا اللہ تو درگزر کا معاملہ فرما کے اپنے عذاب کے دروازے بند کر دے، اپنے غضب کے دروازے بند کر دے، ان نفرتوں کی آگ کو ٹھنڈا کر دے، محبت کی فضاؤں کو قائم فرما دے۔ آج تک تیرے دین کو اجڑتے دیکھا ہے، اس کی زندگی آبادی دکھا دے۔ یا اللہ تو اندھیری رات کو روشنی سے بدلتا ہے، تو سورج کی کرن سے چاندنے کو لاتا ہے۔ یا اللہ یہ گمراہی کی رات جو لمبی ہو گئی، ہماری نسلیں اس کا شکار ہو گئی، ہمارے نوجوان بچے بچیاں نفس و شیطان کے آلے بن گئے، جنہوں نے تیرے دین کو لے کے پھرنا تھا۔ آج وہ ساری نسل میرے مولا گانے بجانے میں غرق ہو گئی، جنہوں نے تیرا قرآن سنانا تھا، جنہوں نے تیرے پیغام کو لے کے پھرنا تھا، آج وہ تجھے خود بلا بیٹھے ہیں، آج وہ تجھے خود بلا بیٹھے ہیں، جو یہ امت سارے عالم کے لیے رہبر بن کے ہے۔ آج وہ خود سو گئی ہے، لمبی تان کے سو گئی ہے، ہمیں جھنجھوڑ دے یا اللہ، ہمیں غفلت کی نیند سے بیدار کر دے یا اللہ۔ ہمارے بس سے بات نکل چکی ہے، نفس و شیطان کا راج ہو چکا ہے۔ یا اللہ آج کے شیاطین کو اور آج کے فرعونوں کو اور آج کے قاہروں کو اپنی قہاری دکھا، اپنی طاقت کو ظاہر فرما۔ آج کی دنیا کہتی ہے اسلام پہلی صدی کے لیے تھا، آج کے لیے نہیں ہے، تو آج اس کو زندہ کر کے دکھا کہ یہ تیرے حبیب کی زندگی ہے جو قیامت تک کے لیے ہے۔ جھونپڑے میں بھی اپنے حبیب کی زندگی کو زندہ فرما، ان گھروں میں بھی زندہ فرما۔ یا اللہ بازاروں میں گلیوں میں ہر طرف جہاں
تیرا دین ٹوٹ رہا ہے، تیرے نبی کے طریقے ٹوٹ رہے ہیں، ہماری بے بسی پر رحم فرما۔ ہم تو ایک قدم چلنا چاہتے ہیں، سارا ماحول 100 قدم ہمیں پیچھے دھکیل دیتا ہے۔ اپنے بھی دین پہ چلنے سے رکاوٹ بن گئے، پرائے بھی رکاوٹ بن گئے، نافرمانی پر چلنے کے راستے کشادہ ہو گئے۔ ان پر چلنے والوں کے لیے ہر طرف ساتھی موجود، تیرے دین پر چلنے والوں کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں۔ ماں باپ بھی آج کل ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ یا اللہ اس کالی زندگی کو اور اس اندھیر زندگی کو بدل دے، اپنی قوت سے بدل دے، اپنی قوت سے بدل دے تو ہماری زندگیوں میں اپنی پسندیدہ زندگی کو یا اللہ داخل فرما دے۔ دیہات میں، شہر میں، مردوں میں، عورتوں میں، امیروں میں، غریبوں میں اپنے حبیب کی زندگی کو زندہ فرما دے۔ نہ ہم دنیا کے دکھ سہ سکیں، نہ قبر آخرت کے سہ سکیں۔ یا اللہ ہماری دنیا بھی بنا، ہماری آخرت بھی بنا۔ یا اللہ قبر کے اندھیرے کو تیرے سوا نہیں کوئی روشنی سے بدل سکتا۔ یا اللہ ہماری قبروں کو روشن فرما۔ جب سب پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو ہے جو وہاں کے ساتھ بچوں سے بچائے گا، تو ہی ہماری حفاظت فرما۔ آخرت کے میدان میں تیرے حبیب کا بھی سامنا کرنا ہے۔ یا اللہ اس حال میں مر گئے تو کیا منہ دکھائیں گے؟ مرنے سے پہلے ہماری توبہ قبول کر لے، ہمارے گناہوں کو دھو دے، ہمیں وہ زندگی عطا فرما کہ جس سے دنیا میں اسلام پھیلے، ہمیں ایسی زندگی سے بچا لے کہ جس سے دنیا میں دین مٹے۔ یا اللہ ہمارے مال کو، ہمارے علم کو، ہماری طاقت کو اپنے دین کے زندہ ہونے کے لیے قبول فرما، اپنے کلمے کے بلند ہونے کے لیے قبول فرما۔ ہماری موجودہ نسل کو تو سنبھال لے، ضائع ہونے سے بچا لے، ان کو تو بچا لے، اپنی طرف متوجہ فرما لے۔ ہماری طرف ہمارے ہاتھ سے بات نکلی ہوئی ہے، تیرے لیے مشکل نہیں، ہمارے لیے بات ناممکن تک پہنچی ہوئی ہے۔ یا اللہ تو نے فرعون کے گھر میں موسیٰ کی حفاظت کر کے دکھائی، تو آج شیطانی جالوں سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ تو نے آزر کے بیٹے کو خلیل بنایا، تو آج کی اس بت پرستی کی فضا میں دوبارہ ہدایت کی روشنی کو روشن فرما۔ یا اللہ تو نے پتھر کے پجاریوں کو رضی اللہ عنہ بنایا، ہم نے تو تیرے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، ہمیں کلمے پہ پکا کر دے، اپنا بنا لے، ہمارا بن جا، ہماری اولادوں کو نیک کر دے، صالح کر دے، فرما بردار کر دے، محبتیں قائم فرما دے، نفرتیں مٹا دے، مسجدوں کو آباد کر دے، گھروں میں مسجد کی فضا بنا دے، عورتوں میں حیا کو زندہ فرما، پاک دامنی کو زندہ فرما، مردوں میں حیا کو زندہ فرما، پاک دامنی کو زندہ فرما، انہیں رزق حلال کشادہ عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض دور کروا۔ یا اللہ ان فضاؤں کو اے اللہ تو ہی بدل رہا ہے، آثار نظر آتے ہیں، اے اللہ تو ہمیں اپنی زندگی میں دکھا دے کہ تیرا دین چمک رہا ہو۔ بولوانا جب تیرے دین کے لیے قافلے نکلتے تھے، تیرے پیغام کو لے کے پھرتے تھے، تیرے نام کو لے کے بلند کرتے تھے، ہر جگہ زمین کو تیرے نام سے انہوں نے آزاد کیا تھا، اس امت کو پھر سے وہ عزت عطا فرما دے کہ ہم تیرے کلمے کو لے کے پھریں، سارے عالم میں پھیلائیں، تو ہمیں اس کے لیے قبول فرما لے، ہمارے اس آنے کو بھی قبول فرما، اس بات کرنے سننے کو قبول فرما۔ جو بھائی بہن تشریف لائے تو سب کے گھروں میں امن چین کی فضائیں قائم فرما، سب کی ضروریات کو اپنے غیب سے پورا فرما، سب کے دلوں میں اپنی محبت کو تو راسخ فرما، ہمارے رات کی مصروفیتیں بدل دے۔ اے اللہ ہماری راتیں تیری یاد سے آباد ہوں، تیرے ذکر سے آباد ہوں۔ یا اللہ وہ رات جو آج غفلت میں گزرتی ہے اور نافرمانی میں گزرتی ہے، ہماری رات وہ رات بنا دے کہ ہمارا سر مزلے پہ ہو، آنکھوں سے آنسو ہو، تیری رحمت کے دروازے کھلے ہوں۔ یا اللہ اس غفلت کی راتوں کو اطاعت کی رات بنا دے۔ جب کبھی یہ امت رات کو اٹھ کے روتی تھی، تیرا عرش بھی ہلتا تھا، تیرے فرشتے ان کے رونے پہ روتے تھے، آج شیطان بھی ہماری نافرمانی پہ روتا ہے۔ یا اللہ ہمیں وہ پسندیدہ زندگی عطا فرما دے کہ جس پر تو راضی ہو جاتا ہے اور دنیا بھی بناتا ہے اور آخرت بھی بناتا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم، آمین برحمتک یا ارحم۔